بس کافی جگہ خالی ہے تو بعد میں آنے والوں کو بھی آسانی ہو. سہارا درود پر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائل ولا یعصینا مولاہ ولا یعدی حقہ المجتہد الذی لا یدرکہ بعد الحمم ولا ینالہ غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق وبقدرته ونشر الرياح وبرحمته وانبس پورے میدان عدله. اول دین معرفته وکمال معرفته التصدیق به وکمال التصدیق به التوحید وکمال التوحید الاخلاص له. نبی الصفت ان کل شہادت صفت انہ غیر الموصوف انہ غیر الموصوف انہ غیر الصفت. فمن وصف اللہ سبحانہ فقد قرنہ فمن قرنہ فقد سنہ فمن سنہ فقد جزاہ فمن جزاہ فقد جہلہ فقد جہلہ فمن اشار الیہ فمن اشار الیہ فقد عادہ فمن عادہ. الصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی النبی الرحمت وقادر المغفرت وقائد خیر والبرکت ومنتظر بعد من الحلقت سیدنا ومولانا بالقاسم محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج محمد کا احسان جس کو جتنا یاد ہے صلوات اتنی بلند آواز سے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دعا ہے پروردگار عالم سے فانیان کا یہ تمام خرچ اخراجات کوشش کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آپ حضرات کا اس فرش پہ چلایا میرا عظیم خالق اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. اللہ کو دعاؤں کی ایک دعا میرے اللہ قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرما. قیامت کا دن ہو شفاعت شبیر نصیب فرما. محشر کے روز خاتم قرآن خاتم دامن اہل بیت نصیب فرما. ہمارے آخری وارث کا ظہور جلد سے جلد فرما. ہمیں ایمان کے انوار و انصار میں شامل فرما. ہر عزادار کو مرنے سے پہلے لازمی مرتبہ تمام زیارات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما. ہمارا بہت ہی پیارا بھائی جادب عباس علیل ہے. دعا ہے پروردگار عالم سے بے حق کے سید السجاد اس کو صحت تندرستی عطا فرمائے. تمام دعاؤں کو قبولیت تک پہنچائے. سہارا درود کر ایک دفعہ مل کے بلند آواز سے صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اجازت ہے بات شروع کریں. محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. حمد ہے اس اللہ کی توجہ میں. حمد ہے اس اللہ کی جس نے خود علی ہوتے ہوئے اس علی کی گود میں ایک علی اور اتار دیا. لاکھوں کروڑوں درود اور سلام اللہ کے ان مصطفیٰ مجتبیٰ اور مرتضیٰ بندوں پر کہ جنہوں نے وحشی کو انسان، انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلمان بنا دیا. سلام ان ہستیوں پر کہ جن ہستیوں نے بے زر کو دیکھا ابو ذر بنا دیا، بے داد کو دیکھا مقداد بنا دیا، بے مال کو دیکھا بلال بنا دیا، مجبور کو دیکھا مختار بنا دیا. سلام ان ہستیوں پر کہ جن ہستیوں نے کنکر کو نوازا خور بنایا، آسی کو نوازا ہور بنایا. لاکھوں کروڑوں درود و سلام اللہ کے ان مصطفیٰ مجتبیٰ اور مرتضیٰ بندوں پر کہ جنہوں نے منکروں کو دیکھا تو فنار کر دیا، ہم جیسوں کو دیکھا تو آزادار کر دیا. لاکھوں کروڑوں درود و سلام اللہ کے اس گھرانے پر
کہ جو کہیں بے دل کے دل کی آواز نظر آتا ہے، جس گھر کا بچہ بچہ آدم ساز نظر آتا ہے، جو کہیں قبلے کا قبلہ، کہیں نمازوں کی نماز نظر آتا ہے، اور واجب العزت ہے وہ شخص جسے یہ گھر اپنے سینے سے لگا لیتا ہے، اور واجب اللعنت ہے وہ جسے یہ اپنی نظروں سے گرا دیتا ہے۔ واجب اللعنت ہے وہ جسے یہ اپنی نظروں سے گرا دیتا ہے۔ بانیات کا حکم ہے کہ آج کی مجلس فضائل کے حوالے سے اس ہستی سے منسوب کی جائے کہ جس ہستی کا علم گھر گھر لہرایا جاتا ہے۔ یہ کوئی عام ہستی نہیں۔ 4 شعبان کو علی کے گھر علی بن کے نازل ہوئے ہیں عباس۔ محسن نقوی شہید کہا کرتے تھے کہ عباس وہ ہستی ہے کہ جس کی نیام میں جس کی سوئی ہوئی تلوار بھی دشمن کی نیندیں حرام کرتے اسے عباس کہتے ہیں۔ جس کی نیام میں سوئی ہوئی تلوار بھی دشمن کی نیندیں حرام کرتے اسے عباس کہتے ہیں۔ کیا شجاعت ہے عباس ابن علی کی۔ عالم الست ہے، جس نے یہ واقعہ سنا ہے اس کے تو ذہن میں ہوگا۔ 24 محرم کو میں یہ پڑھ چکا ہوں۔ جو نہیں تھے وہاں وہ بھی جان لیں، اور جو نہیں جانتے وہ اور جانے۔ عالم الست کربلا کا معاہدہ حسین اور اللہ کے درمیان طے پایا گیا کہ کربلا کے میدان میں کس صحابی کی عمر کتنی ہوگی۔ یہ دنیا بننے سے پہلے حسین نے لکھوا دیا تھا کہ کربلا کے میدان میں کون سا صحابی جائے گا اور کس صحابی کی کتنی عمر ہوگی۔ آواز قدرت آئی، حسین مجھے بتاؤ کہ تمہارا لشکر میں کون کون ہوگا۔ اپنے لشکر کے جو سپاہی ہیں ان کے نام لکھواؤ۔ تو آواز حسین آئی کہ لکھ کاتب تقدیر حسین ابن علی۔ سکتہ طاری ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد قلم چلا اور قلم نے لکھا حسین ابن علی۔ حسین کی آواز آئی، لکھ کاتب تقدیر عباس ابن علی۔ عباس کا نام آیا، سناٹا چھا گیا۔ ایسا سناٹا کہ اگر سوئی بھی گرتی تو اس کے گرنے کی بھی آواز آتی۔ تھوڑی دیر سناٹا رہا، آواز قدرت آئی، حسین کربلا میں عباس بھی لڑے گا، کربلا میں عباس بھی لڑے گا۔ آواز دیکھے گا، میرے اللہ میرے لشکر کا سالار ہے، علمدار ہے، عباس کیوں نہیں لڑے گا؟ عباس تو لازمی لڑے گا کیونکہ لشکر کا سالار لازمی لڑتا ہے۔ تو آواز قدرت آئی، حسین اگر عباس لڑا تو اس کو اتارے گا کون؟ اگر عباس لڑا تو اس کو اتارے گا کون؟ کیونکہ اگر 9 لاکھ کا لشکر میدان کربلا میں ہے تو وہ بھی عباس کے سامنے کام ہے۔ 9 لاکھ تو کیا، اگر 9 خدائیاں بھی عباس کے سامنے آ جائے تو عباس کو کوئی گھوڑے سے اتار نہیں سکتا۔ اس وجہ سے کہ حسین تیرے بابا کی کلائیوں میں میرا زور تھا، علی کی کلائیوں میں میرا زور تھا، اور عباس کی کلائیوں میں علی اور میرا ہم دونوں کا زور ہے۔ عباس کی کلائیوں میں میرا اور علی دونوں کا زور ہے۔ عباس کو گھوڑے سے اتارے گا۔ نام لکھا گیا عباس، اور عباس معصوم ہے۔ اس چیز کی دلیل بھی دیتا چلوں کہ جب رسول کے بعد رسول کی وراثت کی بات آئی، رسول کا امامہ، رسول کی ابا، رسول کی نالین، رسول کی سواری، معصوم کی چیز ہمیشہ معصوم کو ہی پوری آتی ہے۔ تو رسول کے چچا جناب عباس مولا علی کے پاس آئے اور آ کے کہا کہ میں خاندان میں بڑا ہوں اور رسول کا چچا ہوں، چچا ہونے کی حیثیت سے رسول کی یہ ساری چیزیں مجھے ملنی چاہیے۔ تو مولا علی نے انکار نہیں کیا، بلکہ امامہ ابا لائے اور امامہ اٹھا کے جناب عباس کے سر پہ رکھ دیا اور کہا کہ چچا اب آپ اٹھیے تاکہ میں آپ کو ابا بھی پہناؤں۔ تو جناب عباس کہتے ہیں کہ میں نے بڑھاپے میں جوانی کا زور لگایا، لیکن رسول کا امامہ پہن کے میں اٹھ نہیں سکا۔
کہ یا علی یہ امامہ آپ رکھ لیجیے، ایسا کریے ابا مجھے دے دیجیے۔ کھڑے ہوئے ابا پہلی، وہ کہتے ہیں میں نے ابا پہلی، میں نے پوری طاقت لگائی لیکن میں چل نہیں سکا، میں نے ابا اتاری کہ یا علی ابا بھی آپ رکھیے، نالین مجھے دے دیجیے۔ وہ کہتے ہیں میں نے رسول کی نالین پہنی، میں نے پوری کوشش کی لیکن میں اپنا پاؤں نہ اٹھا سکا۔ کہ اچھا یا علی یہ چیز بھی آپ رکھ لیجیے، رسول کی سواری مجھے دے دیجیے۔ کہ چچا آپ لے لیجیے، چاہیے رسول کا گھوڑا باہر کھڑا ہے، جا کے بیٹھیے اور لے جائیے۔ وہ کہتے ہیں میں چلا اور جا کے رسول کی سواری پر سوار ہوا، اور میں نے پوری کوشش کی کہ کسی طریقے سے گھوڑا چلے لیکن وہ نہ چلا۔ جب وہ لوگوں نے دیکھا کہ گھوڑا نہیں چل رہا تو وہ کہتے ہیں میں شرمندہ ہو کے اترا اور میں نے کہا یہ ساری چیزیں آپ رکھیے کہ چچا عباس ایسے نہ جائیے گا، پہلے کچھ دیکھتے ہوئے جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں رکا تو مولا نے آواز دی بیٹا حسن ذرا باہر آؤ۔ حسن باہر آئے، وہی امامہ رسول والا امامہ حسن کے سر پہ رکھا، وہی ابا حسن کے دوش پہ ڈالی، وہی نالین حسن کو پہنائی، وہی سواری حسن کو دی، اور حسن ایسے چلے جیسے رسول اللہ چلتے تھے۔ مولا حسن کے بعد آواز دی بیٹا حسین ذرا تم باہر آؤ، وہی حسین کے سر پہ اور امامہ رکھا، وہی دوش حسین پر ابا ڈالی، وہی نالین حسین کو پہنائی، حسین بھی ایسے چلے جیسے رسول چلتے تھے، اور ایسے دونوں شہزادوں کو پوری آئی جیسے رسول کو پوری آتی تھی۔ اور دونوں کو پہنانے کے بعد مولا نے خود پہنی ابا، خود پہنا ماما، اور ایسے چلنا شروع کیا جیسے رسول چلا کرتے تھے۔ معصوم کا لباس ہمیشہ معصوم کو پورا آتا۔ حسین علی کے گھر میں عباس آئے اور نمازوں میں مانگا ہے عباس کو۔ مولا کے گھر میں آئے، مولا کے ساتھ بڑے ہوئے، اور کیا کہنے اس ہستی کو عباس کہتے ہیں کہ جس ہستی کا جھولا ایک وقت میں 3 امام جھلائے، 3 امام جس کا ایک وقت میں جھولا جھلاتے ہیں اسے عباس کہتے ہیں۔ علی کے ساتھ بڑے ہو رہے ہیں، اور پہلی جنگ جناب عباس کی صفین، لشکر پہنچا صفین کے میدان میں یکم محرم والے دن۔ مولا علی سوار ہوئے سواری پر اور لشکر کے سامنے آئے، اور لشکر کے پاس آ کے کہا میرے شیروں، میرے دلیروں، میرے جگرداروں، محرم کا مہینہ ہے، خبردار محرم اور سفر کے مہینے میں کوئی حملہ نہ کرے، وہاں سے حملہ ہو تو جواب نہیں دینا۔ محرم گزرا، سفر گزرا، یکم ربیع الاول کا سورج نور کی طرح چمکتا ہوا آسمان پہ طلوع ہوا، اور سورج کی پہلی کرن نے علی کے چہرے کی زیارت کی، اور جیسے ہی چہرہ علی پر نور کی پہلی کرن آئی، علی اللہ کا جلال بن کے بستر سے اٹھے اور مولا نے چلنا شروع کیا۔ جیسے ہی مولا نے پہلا قدم زمین پہ رکھا، زمین نے سورہ یاسین دم کی۔ جیسے ہی علی نے دوسرا قدم اٹھایا، زمین نے سورہ رحمان کی تلاوت کی، اور چلتے چلتے علی خیمے سے باہر نکلے، خیمے سے باہر نکل کے کہا مالک اشتر میری سواری لاؤ۔ مالک اشتر سواری لائے، علی سواری پر سوار ہوئے، رکاب میں پہلا پیر رکھا، اور دوسری رکاب تک پہنچنے تک مولا نے پورا قرآن ختم کر دیا۔ ایک رکاب سے دوسری رکاب میں آنے تک علی نے پورا قرآن ختم کیا، اور علی نے چلنا شروع کیا۔ چلتے چلتے لشکر کے سامنے پہنچے مولا، اور مولا نے کہا کہ محرم کا مہینہ گزر گیا، سفر کا مہینہ گزر گیا، اور اب جنگ کرنے کا وقت ہے، اور میں علی چاہتا ہوں کہ آج جنگ کی ابتدا میرے بیٹوں میں سے کوئی کرے۔ مولا نے یہ کہا تو مولا حسن اور مولا حسین آگے بڑھا، کہا بابا ہمیں اجازت دیجیے۔ تو آواز دے گی کہ بیٹا حسن، بیٹا حسین، تم نے میرا اعلان غور سے نہیں سنا، میں نے اپنے بیٹوں کی بات کی ہے، مباہلہ والے دن سے تم رسول کے بیٹے ہو۔
میں نے اپنے بیٹوں کی بات کی ہے، مباہلہ والے دن سے تم رسول کے بیٹے ہو۔ حسن پیچھے ہٹے، حسین پیچھے ہٹے، محمد حنفیہ آگے بڑھے۔ کہا بابا مجھے اجازت۔ کہا محمد حنفیہ میدان میں جاؤ گے تمہیں کیا کیا چیزیں چاہیے، کتنی دیر لگے گی؟ محمد حنفیہ نے کہا بابا آپ کا گھوڑا، آپ کی تلوار، آپ کی دعا، یہ تین چیزیں دے دیجئے مجھے، میدان میں جاؤں گا، آپ مغرب بہن کی نماز پڑھا کے فارغ ہوں گے، میں آپ کے پیچھے کھڑا ہوں گا۔ کہا محمد حنفیہ اس میں دیر ہے، علی کو جلدی ہے۔ اون بن علی آگے بڑھے، کہا بابا مجھے اجازت۔ اون تمہیں کتنی دیر لگے گی؟ کہا بابا اپنی سواری، اپنی تلوار اور اپنی دعا دے دیجئے، میدان میں جا کے اتنی تیزی سے لڑوں گا کہ جب آپ ظہرین کی نماز پڑھا کے فارغ ہوں گے میں آپ کے پیچھے کھڑا ہوں گا۔ علی کے بیٹے آگے بڑھتے رہے، مولا علی واپس بھیجتے رہے کہ اچانک مولا کی نظر 11 سال کے شہزادے پر پڑی۔ وہ 11 سال کا شہزادہ اپنی تلوار کو نیام سے نکالتا بھی ہے، نیام میں ڈالتا بھی ہے۔ مولا نے کہا میرا دل ہے کہ آج جنگ کی ابتدا میرے بیٹوں میں سے میرا بیٹا عباس کرے۔ ٹھیک ہے بابا، آواز دی بیٹا حسن، بیٹا حسین، عباس کو تیار کرو۔ عباس خیمے میں آئے، علی کے 10 بیٹوں نے علی کے 11ویں بیٹے کو تیار کیا۔ حسن نے آگے بڑھ کے سر پہ خود رکھی، حسین نے آگے بڑھ کے زرہ پہنائی، محمد حنفیہ نے نالین پہنائی۔ علی کا علی بیٹا علی بن کے تیار ہو گیا، علی کا علی بیٹا علی بن کے تیار ہو گیا۔ مولا عباس تیار ہونے کے بعد ایسے چلے جیسے علی چلتے تھے، علی بن کے چلنا شروع کیا عباس نے۔ علی بن کے چلتے چلتے علی کے سامنے علی بن کے آگے کھڑے ہو گئے۔ کہا بابا اجازت ہے؟ کہا ہاں عباس، لیکن یہ بتاؤ تم میدان میں جاؤ گے تمہیں دیر کتنی لگے گی؟ کہا بابا نہ آپ کی تلوار نہ آپ کا گھوڑا، بس اپنی دعا دے دیجئے، میدان میں جا کے پہلے کا سر کاٹ کے دوسرے تک اتنی تیزی سے پہنچوں گا کہ دونوں کے سر ایک ساتھ زمین پر آئیں گے۔ اتنی تیزی سے دوسرے سر کو کاٹوں گا کہ دونوں کے سر ایک ساتھ زمین پہ آئیں گے۔ سوار کرایا اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو۔ کہا عباس میدان میں پہلی مرتبہ جا رہے ہو، یاد رکھنا میدان میں جا کے مٹھیوں کو بند کر لینا، دانتوں کو بیچ لینا اور چہرے پہ حیا نہ ہونے دینا کہ پہلی مرتبہ آئے ہو۔ ٹھیک ہے بابا، حکم کی تعمیل ہوگی۔ عباس نے چلنا شروع کیا اور چلتے چلتے میدان میں پہنچے۔ میدان میں پہنچ کے مولا نے تلوار نکالی، تلوار کی طرف دیکھا اور تلوار کو دیکھ کے کہا کہ تو جانتی ہے کہ میری پہلی جنگ ہے؟ جی مولا میں جانتی ہوں کہ آپ کی پہلی جنگ۔ کہا یہ بھی جانتی ہے کیسے چلنا؟ کہا مولا جانتی تو ہوں کیسے چلنا ہے، لیکن اگر آپ بتائیں گے تو ایسے لگے گا جیسے قرآن سے قرآن سنا۔ آپ بتائیں گے تو ایسے لگے گا جیسے قرآن سے قرآن سنا۔ اب مولا نے تلوار کی طرف دیکھا اور تلوار کی طرف دیکھ کے مولا نے تلوار سے گفتگو کی۔ وہ گفتگو سنو، 2 جملے مشاہد کی، یا علی مدد زندگی باقی ملاقات باقی۔ ایک دفعہ مل کے بلند آواز سے صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تلوار کی طرف دیکھا اور دیکھ کے کہا کہ جانتی ہے کیسے چلنا ہے؟ مولا آپ بتائیے۔ تو مولا نے اس کی طرف دیکھ کے کہا کہ سن، دختر بر کے رنجوں میں ہن بن کے تن، ہر اجل میں اگن کی ہر بدن میں اجل کی اگن کھول دے۔ دختر بر کے رنجوں میں ہن، ہر بدن میں اجل کی اگن کھول دے۔ لشکروں کا جگر چیر مستی میں آ، لشکروں کا جگر چیر مستی میں آ، زلزلوں کی طرح کھن کھنن کھول دے۔ دشمنوں کے لہو کی ہر ایک موج میں اپنے ماتھے کی ہر ایک شکن کھول دے۔ عباس فرماتے اپنے آدھا کے سر آسماں پہ اڑا، آب دجلہ میں ان کے کفن کھول دے۔ آب دجلہ میں ان کے کفن کھول دے۔
عباس فرماتے ہیں دیکھ بزم شجاعت کا ہر تاجور تیرے نزدیک اور میرے پاس ہے، یوں لڑے دشمنوں کو گما تک نہ ہو کہ علی لڑ رہا ہے کہ عباس ہے، علی لڑ رہا ہے کہ عباس ہے۔ عباس فرماتے ہیں میمنہ میں اتر میں سرا سے ابھر، میمنہ میں اتر میں سرا سے ابھر، قلب لشکر پہ بجلی گرا جھوم کر، دشمنان علی کے برکچے اڑا، ان کی لاشوں کو دوزخ کا مقصور کر، ان کی لاشوں کو دوزخ کا مقصور کر، بن کے زہرہ جلاج میدان میں چل میرے بابا کے نقشے قدم چوم کر۔ عباس فرماتے ہیں اب نقابیں الٹ کر پلٹ دے صفے، اب نقابیں الٹ کر پلٹ دے صفے، ہر منافق کا شجرہ بھی معلوم کر، ہر منافق کا شجرہ بھی معلوم کر، دیکھ سستی نہ کر موت کی ہم سفر، ہر طرف سے دعاؤں کی برسات ہے، تیری ہر سر پہ آج خیبر شکن داد دینے کو آئے تو پھر بات ہے، تیری ہر سر پہ آج خیبر شکن داد دینے کو آئے تو پھر بات ہے۔ عباس فرماتے سن کسی کی نہ سن، سن کسی کی نہ سن، ایک ہی دھن میں دھن اور چن چن کے مغرور سر کاٹ دے، سنسناتی ہوئی سب سروں سے گزر، بار سینے پہ کر اور جگر کاٹ دے، نوک کی روک سے نوک سے روک لے وقت کی گردشیں، نوک سے روک لے وقت کی گردشیں، دست شام و وجود سحر کاٹ دے، دست شام و وجود سحر کاٹ دے۔ عباس فرماتے ہیں آج جبریل بھی پر بچھائے اگر تو رعایا نہ کر اس کے پر کاٹ دے، تو رعایا نہ کر اس کے پر کاٹ دے۔ صفین کے میدان میں حملہ کیا عباس نے، واپس بلایا، اور عالم الست جو میں بات کر رہا تھا پہلے کسی کے ذہن میں کہ عباس کو اتارے گا تو عباس کے سامنے 9 لاکھ کا لشکر کیا 9 کروڑ بھی آ جائے تو کم ہے۔ رسول اللہ نے سب سے پہلے علم حضرت حمزہ کو دیا، حضرت حمزہ سے حضرت جعفر طیار کے پاس آئے، حضرت جعفر طیار سے مولا علی کے پاس آئے، جنگ موتا میں جناب جعفر طیار کے بازو قلم ہوئے تو علم کا قبضہ مولا علی نے لیا، اور مولا علی کے بعد علم کا قبضہ جناب عباس کے پاس آیا۔ آواز قدرت آئی حسین عباس بھی لڑے گا، میرے اللہ لڑے گا، حسین معاہدے میں ترمیم کر، میرے اللہ وہ کیا سارا لشکر لڑے گا عباس نہیں لڑے گا، ہاں میرے اللہ میرے لشکر کا سالار۔ اتنے میں نور عباس آگے بڑھا اور آگے بڑھ کے آواز دی کہ حسین مولا یہ 2 بازو تو کیا میرے پاس 1000 بازو بھی ہو تو میں آپ پہ قربان کروں، لیکن اللہ سے یہ تو پوچھیں کہ مجھے میدان میں جا کے نہ لڑنے کا اجر کیا ملے گا۔ آواز قدرت آئی حسین اس دنیا میں عباس کا نہ لڑنے کا اجر تو نہیں دیا جا سکتا، لیکن ہاں میں اللہ وعدہ کرتا ہوں 2 چیزیں عباس کو عطا کروں گا۔ وہ کیا؟ پہلی چیز میں وعدہ کرتا ہوں کہ قیامت تک پوری دنیا میں میرے نام کی اتنی مسجدیں نہیں ہوں گی جتنے عباس کے علم ہوں گے، اور دوسری چیز کہ عباس اگر نہیں لڑے گا تو پوری کائنات میں عباس کے علم ہر گھر پہ لہراؤں گا، اور عباس کے بعد اگر عباس کے بازو کٹ بھی گئے تو علم کا قبضہ کوئی نہیں لے گا، کیونکہ جس کے بعد کوئی علم جب علم جس کے پاس ہوتا تھا جب وہ اس دنیا سے جاتا تو اس کے بعد علم دوسرے کے پاس آ جاتا،
لیکن واحد ہستی ہے جناب عباس کہ دونوں بازو کٹ بھی گئے لیکن علم آج تک عباس کے پاس بہت محبت تھی حسین کو ایک عباس سے ایک سکینہ سے اور دونوں کو نمازوں میں مانگا ہے مدینہ میں حسین حجرے میں تشریف فرماتے دو جملے جناب عباس کے مصائب کو کہتا ہوں مصلی پر تشریف فرماتے حسین نماز پڑھنے کے بعد آواز دی عباس دوڑتے ہوئے آئے اتنی تیزی سے عباس آئے کہ حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور رو کے کہا خدا تیرے بازو سلامت رکھے حسین کو روتا دیکھا عباس آگے بڑھے اور آواز دے کے کہا مولا آپ کو میری زندگی میں کس نے رولایا تو مولا نے کہا عباس کچھ نہیں کہا نہیں مولا کچھ تو ہے مجھے بتائیے تو مولا نے رو کے کہا عباس آج میں نے تمہیں آواز دی تم بجلی کسی تیزی سے دوڑتے ہوئے میرے پاس آ گئے لیکن عباس ایک وقت ایسا آئے گا حسین آواز دیتا رہے گا عباس کو نہیں آؤ گے یہ سننا تھا کہ مولا حسین کے حجرے سے باہر نکلے آنکھوں میں آنسو ہے حجرے کے دروازے پہ بیٹھ گئے 3 دن گزرے جناب فضل جناب زینب کے پاس ہے اور آگے کہا کہ بی بی میں 3 دن سے دیکھ رہی ہوں کہ عباس سو نہیں رہے حسین حجرے سے نکلتے ہیں عباس حجرے کے باہر بیٹھے ہیں حسین حجرے سے نکلتے ہیں حسین کے پیچھے پیچھے چل پڑتے ہیں عباس حسین واپس حجرے میں جاتے ہیں حجرے کے دروازے پہ بیٹھ جاتے ہیں 3 دن سے سوئے نہیں جناب زینب نے بلایا کہ عباس ذرا سر اٹھاؤ مولا نے سر اٹھایا کہ عباس ذرا آنکھیں کھولو آنکھیں کھولی تو آنکھیں لال تھی کہ عباس میں نے سنا ہے تم 3 دن سے سوئے نہیں اس کی کوئی خاص وجہ سارا ماجرا بیان کیا تو جناب زینب نے ہاتھ پکڑا اور حجرہ حسین میں آ گئی اور آواز دے گا بھیا آپ نے میرے عباس سے کہا ہے کہ میں آواز دوں گا اور عباس تو نہیں آؤ گے آپ کے اس بات کے کہنے کے بعد میرا عباس سویا نہیں ہے اتنا کہنا تھا حسین کی آنکھوں میں آنسو آئے عباس کو آگے بڑھ کے گلے سے لگایا اور رو کے کہا عباس میں نے مدینے کی بات نہیں کی کربلا کا میدان ہوگا 10 محرم کا دن ہوگا جب حسین تنہا رہ جائے گا حسین عباس تمہیں آواز دے گا لیکن عباس فرات کے کنارے تمہارا لاشا پڑا تنہا حسین رہ جائے گا اور آگے 10 محرم آخری صدا حسین نے دی حل من ناصرین ینصرنا ہے کوئی جو میری نصرت کرے شہزادہ علی اصغر کو دفنانے کے بعد بہن کے خیمے میں پہنچے بہنوں سے ودا کیا بہنوں سے ودا کرنے کے بعد بیٹے کے خیمے میں آئے بیٹے کے خیمے میں پہنچے بیٹے کا سر اٹھا کے زانوں پہ رکھا زخموں سے چور ہے حسین خون سے تر ہے زخم آنکھوں میں آنسو آنسوؤں کے قطرے رخ سارے سید سجاد پر آئے آنکھیں کھلی سید سجاد کی باپ کو سر سے لے کے پاؤں تک زخمی دیکھا تڑپ گئے سید سجاد اور رو کے کہا بابا آئینہ آئینہ چچا عباس بابا آئینہ آئینہ بھیا علی اکبر بابا جب آپ آیا کرتے تھے تو آپ کی دائیں جانب عباس چچا ہوتے تھے آپ کی بائیں جانب بھیا علی اکبر ہوتے تھے بابا کہاں گئے دونوں آواز دے گا حسین نے بیٹا سجاد دونوں مارے گئے آواز دے گا بابا آئینہ آئینہ قاسم آئینہ آئینہ آنو محمد بیٹا سجاد سارے مارے گئے حضرت ادھر نظر دوڑائی کہ جھولا خالی نظر آیا خالی
مرتبہ میدان میں چھوڑا، اس کے بعد چلا جا۔ اس نے اپنی زبان میں کہا مولا ذرا قدموں میں دیکھئے۔ اب جو حسین نے دیکھا تو ایک 4 سال کی بچی ذوالجنا کے قدموں سے لپٹ کر کہہ رہی تھی اے ذوالجنا میرے بابا کو نہ لے کے جا، کیونکہ صبح سے میدان میں جو بھی گیا ہے وہ واپس نہیں آیا۔ ادادار حسین نے یہ دیکھا، گھوڑے سے اترے، بیٹی کو سینے سے لگایا اور خیمے میں آئے، بیٹی کو سینے پہ لٹھایا۔ آواز دیکھے گا سکینہ بابا کو جانے دو، سکینہ بابا کو میدان میں جانے دو۔ کہا بابا کیوں جا رہے ہو؟ کہا سکینہ شاید نہانے لیے پانی مل جائے۔ آواز دیکھے گا بابا چچا عباس بھی یہی کہہ کر رہے تھے لیکن چچا واپس نہیں آئے۔ آواز دی سکینہ ایک وعدہ ہے، وہ وعدہ نبھانا ہے۔ آواز دی سکینہ میدان میں جانے کا بابا کہاں جا رہے ہو؟ کہا سکینہ مقتل میں جا رہا ہوں۔ آواز دی اچھا بابا چلے جاؤ، لیکن جب رات ہوگی اور سکینہ مقتل میں چلی آئے تو سکینہ آواز دے، تو سکینہ کی آواز میں لبیک کہنا۔ عزادار حسین چلے، سکینہ کو خبی کے حوالے کیا اور گھوڑے پہ سوار ہو کے حسین میدان میں پہنچے اور یہ کہہ کے علی کے لال نے حملہ کیا کہ آؤ تم نے میرے عباس کو مارا، آؤ اس بھوکے اور پیاسے کی جنگ دیکھو، آؤ اس کی جنگ دیکھو کہ جس کا 18 سال کا بیٹا مارا گیا، آؤ اس کی جنگ دیکھو کہ جس کا 6 مہینے کا لال مارا گیا۔ لڑتے لڑتے حسین آگے جا رہے تھے کہ آواز آئی عباس حسین ہم نے دیکھ لی تیری شجاعت، ہم نے دیکھ لی تیری بہادری۔ یہ کہنے کے بعد ذوالفقار کو نیام میں رکھا، نیام میں رکھنے کے بعد آواز دی تیروں آؤ، تلواروں آؤ، نیزوں آؤ۔ بھاگی ہوئی کوفی اور شامی فوج پلٹی، کسی نے تیر مارے، کسی نے نیزے مارے، کسی نے تلوار سے وار کیا، جسے کچھ نہ ملا کربلا کی جلدی لے حسین کے زخموں پر 13 ضربوں سے شمر نے سر حسین کاٹا۔ ادھر سر حسین نیزے پر بلند ہوا، جناب زینب مولا سجاد کے خیمے میں آئی، آواز دی بیٹا ذرا آنکھیں کھولو، یہ شور سنو، یہ شور کیسا ہے؟ پھوپھی اماں عصا دیجئے، عصا کے سہارے کھڑے ہوئے۔ پھوپھی اماں ذرا خیمے کا پردہ ہٹائیے، خیمے کا پردہ ہٹا، منہ کا ماتم کیا سید سجاد نے۔ آواز دیکھے گا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ پھوپھی اماں بابا مارے گئے۔ ماتم حسین۔ آخری سلام